على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ بڑا ہی افسوسناک انداز میں ہوگا، بڑا غم کرے گا، بڑا افسوس کرے گا کہ دنیا میں مجھے علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا اور میں نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ علم کے نام پر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے نام پر آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے من سلک طریق العلم فقد سہل اللہ لہ طریق الجنہ، جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کل سنا تھا کہ بیماری بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ آج انشاءاللہ سنیں گے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانے میں کتنا بڑا ثواب ہے، حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور ابن ماجہ سے روایت نقل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ پہلا سلام کا جواب دینا، پہلا سلام کا جواب دینا۔ آقا نے یہ فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرنے کی وجہ سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ گھر میں جاؤ تو سلام کرو، سمجھے نا، شرم نہ کرو، گھر میں جاؤ سلام کرو۔ جب آپ کے بچے اب یہ سوچنے لگے میں بھی کو سلام کروں، کیا ہو اس میں، میرے یہ نہ سوچو کہ میرے شوہر ہوں یا کچھ، میرے آقا کی سنت اس نیت سے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم آپ راستے سے گزرتے تھے نا، بچوں کو بھی سلام کرتے، تو کیا آقا علیہ السلام و تسلیم سے کائنات میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ خدا کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو میرے آقا علیہ السلام۔ پھر بھی ہمیں تعلیم کیسی دے رہے ہیں، راستے سے گزر رہے نا تو بچوں کو بھی سلام کرتے۔ یہ سوچے ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اب اگر آپ سیٹ صاحب ہیں، آپ کیا کوئی نوکر ہے، آپ کی انٹری اگر ہوئی آپ کی شاپ کے اندر کمپنی میں نا، یہ نہ سوچو کہ یار میرے کو سب گڈ مارننگ اور گڈ آفٹر نون سلام کرے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں۔ جو میرے آقا کی سنت ہے آپ اندر گئے نا خود سلام کریں، اگر وہ کرنے ایک الگ چیز ہے، ورنہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ سلام کریں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 5 حق ہے ان میں سے پہلا ہے کہ سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 یا کم ہو گئی کہ رمضان میں تو بڑھتی ہے، سمجھے نا، 90 نیکیاں، اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں۔ سمجھے بات نا؟ پہلا۔ دوسرا کام مریض کے پوچھنے کو جانا، کوئی بیمار ہو گیا اس کی عادت کو جائیں، اس کے لیے کچھ تحفہ لے کے چلے جائیں، فروٹ ہے، جوس ہے، ایسی کوئی چیز لے کر، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے لے کر کے جائیں، کوئی کمپلسری نہیں ہے، تاکہ اس کو ایک دل جوئی ہو، خوشی ہو۔ پھر فرمایا جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے کے ساتھ چلنا، چہرہ دکھانے کے لیے نہیں چلنا۔ جیسے آج لوگ ہوتے نا کہ ہاں چلو موٹا جو ہی لینا، موٹا دکھا لے، چلو چلے آئے، سمجھے نا، اس کے لیے نہیں۔ جنازے میں اس لیے جانا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، جب آپ جنازے کو کندھا دو نا تو پہلے دائیں سائڈ 10 قدم چلو، پھر دائیں سائڈ پیچھے میں 10 قدم چلو، پھر بائیں سائڈ میں آپ آگے 10 قدم چلو، پھر بائیں سائڈ پیچھے 10 قدم چلو۔ کہا بندہ اگر 40 قدم اس طرح چلتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ جنازے میں گئے چہرہ دکھانے میں اس نیت سے کہ میرے آقا کی سنت ہے
اور میرے گناہ مٹ جائیں۔ تو جنازے میں کس نے شریک ہونا ہے؟ چہرہ دکھانے کس لیے؟ میرے آقا کی سنت بھی ہے اور تاکہ میرا بھی کچھ فائدہ۔ اگر آپ چہرہ خالی دکھا کے آئے نا تو کوئی فائدہ نہیں، گھر والا دیکھا تھوڑا کندھا دیکھا ایسا۔ آج اس میں ہمارے یہاں ریاکاری بہت ہے، ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے۔ دکھاوا بہت، ہر چیز میں دکھاوا، خالی دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی بھی کام کرے نا اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے۔ کاش ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک مرتبہ اللہ سے جب ہم کلامی کیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا تو نے میرے لیے کوئی کام کیا ہے؟ میرے لیے کوئی کام کیا؟ کہا اللہ نماز میں تیرے لیے پڑھوں، روزہ تیرے لیے رکھوں، صدقہ و خیرات تیرے لیے، سارے کام تو تیرے لیے، تو موسیٰ میرے لیے کون سا کر؟ اللہ نے کہا موسیٰ یہ سب تیرے لیے، نماز بھی تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، ڈھال لے سارے تیرے لیے۔ کہا وہ نفل تیرے لیے کہا میرے لیے یہ ہے کہ کسی سے دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے تیرے لیے کہا۔ سمجھے نا، ہمارا مقصد ہوتا ہے اللہ ہمیں، بہرحال میں بھی بول رہا ہوں، سمجھے نا، اللہ اس چیز پر توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی۔ بہرحال تو جنازے میں شریک ہونا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ دعوت قبول کرنا، دعوت قبول کرنا کھانے کی، سمجھے نا، کسی مسلمان نے اس میں تو پیچھے نہیں رہتے، نیاز خالی آپ دے دو ذرا، دوڑے دوڑے سب چلے آئیں گے، سمجھے نا، پہلے دعوت قبول کرنا یہ بھی سمجھنا۔ پھر یہ نہ ہو، سمجھے نا، کہ پہلے کسی غریب نے دیا اور بعد میں سیٹھ صاحب نے دے دیا، تو غریب کی دعوت جانے تو سیٹھ صاحب کے یہاں پہنچے نہیں۔ جس نے پہلے دیا اس کا حق پہلے، سمجھے نا، دعوت قبول کرنا۔ دعوت کے بھی بہت سارے آداب ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو چھینکا چھینکنے والے کا جواب دینا آتی نا، چھینک آتی نا، تو چھینک آنے سے بہت سارے لوگ منحوس ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے پگاسا جو ڈبے کی طرف پھیلتا ہے نا، منہ پھیلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے، اور جو چھینک آتی ہے انبیاء اکرام کی طرف سے، سمجھے نا۔ سب سے پہلے اگر چھینک کسی کو آئی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، سمجھے نا، تو چھینک کا جواب دینا۔ حدیث پاک کا مفہوم تو یہ ہے اگر آپ دعا کر رہے ہیں چھینک آ گئی، آگے اس دعا کی قبولیت کی دلیل بن جائے گی۔ زیادہ چھینک کو ہمیں برا نہیں، بلی راستہ کاٹے تو برا نہیں، جو کرے گا میرا رب کرے گا۔ تو چھینک کا جواب دینا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ جو تھے نا کشتی سے جا رہی تھی، ایک کشتی ادھر سے آ رہی تھی، ایک بزرگ ادھر سے جا رہے۔ جب گئے نا تھوڑا آگے بڑھے تو اس کشتی والے کو لے چل پیچھے لے چل۔ کیا ہوا؟ کہا پیچھے نہیں گئے، کہا میں تمہیں اتنا روپیہ دوں گا، کہا لے چل پیچھے، کہا اس کشتی کے قریب لے لو۔ آپ واپس اس کشتی کو تیزی کے ساتھ ملا ہلایا، اس کشتی کے قریب پہنچے نا تو کہا یا رحمکم اللہ، یا رحمکم اللہ۔ ملا سوچنے لگا یار اتنی بات کے لیے اتنا پیسہ بھی دیا، واپس دوڑا کے لائے۔ کہا تجھے معمولی لگتی ہے؟ نہیں، بلکہ چھینک کا جواب دینا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے اور میرے آقا کی سنت بھی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری حدیث پاک دوسرے الفاظ بھی ہیں، کہا قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ آپ نے قسم کھا لیا، آج تو ایسی قسم ہمارے یہاں بہت عام ہوگی، قسم سے اور جتنا بڑا چھوٹا ہوتا وہی قسم زیادہ کھاتا ہے، سمجھے نا۔ سب سے پہلی قسم اگر کسی نے کھائی، کس نے کھائی ہے؟ کس نے کھائی ہے؟ شیطان نے کھائی ہے، سمجھے نا۔ تو وہاں آدم علیہ السلام کے پاس گیا نا، کہا اتنی قاسم ہوا ہے، کہا میں قسم کھاتا ہوں اتنی لقمہ لمن ناصحی پہ تمہارا ضرور خیر خواہ ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جا کے قسم کھانے کا، قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہتا ہوں۔ تم اگر اللہ اس لیے منع کیے جنت کے پاس نہ جانا، چونکہ اگر کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور اللہ کو زمین پر بھیجنا، کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قسم کھایا سب سے پہلے کسی نے؟ شیطان نے۔ بہرحال ہمیں قسم نہیں کھا، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کا لسان نشانہ نہ بناؤ، بار بار میں قسم نہیں کھانا چاہیے، سمجھے نا۔ اب اگر کسی معاملے میں اگر قسم کھا لیا تو پھر اس کو پوری کرو،
لیکن ہاں اگر آپ نے کسی غلط چیز کے لیے قسم کھا لی تو آپ پر لازم اس قسم کو توڑے. آپ نے قسم کھا لی کہ میں مولانا فرقان سے بات نہیں کروں، قسم کا جی آپ کے لیے ضروری نہیں. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے نہ، تو اس قسم کو توڑے اور بات کرنا شروع کر. سمجھے نا؟ آپ نے قسم کھا لی میں سسرال نہیں جاؤں، سمجھے نا؟ قسم توڑے. آپ نے قسم کھا لیا میں یہ نہیں کروں گا، تو جو بھی ناجائز چیزیں ہیں اس کو آپ فوراً توڑیں. کسی سے بات کرنے کی ہے یا میں اسی ماں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، فلاں کروں گا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سر میرے بہرحال. تو قسم اگر کھا لیا ہے توڑنا پڑے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا. 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا، یا ان کو کپڑے پہنانا. چونکہ آپ غلامیاں کر دو تو نہیں. اب اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے تو پھر آپ 3 روزے رکھیں. 3 روزے رکھیں گے، یہ قسم کا کفارہ ہے. ورنہ تو اپنے آپ کو قسم سے بچائیں. لیکن یہ قسم کا اعتبار نہیں بھول گئے کہ یار تیرے سر کی قسم، تیرے اماں کی قسم، تو فلاں کی قسم. یہ سب قسموں کا کس نے اللہ کی قسم کھائی، سمجھے نا؟ یعنی مطلق کا قسم کھاتا ہوں تو قسم کا اعتبار ہوتا. پھر کہا مظلوم کی مدد کرنا. کوئی اگر پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن جو بندہ میری امت کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. لہذا مظلوم کی پریشان ہے، ویسے آج مظلوم کو دباتے ہی. اگر ظالم نے اس پر ظلم کیا تو مظلوم کو دبا دیا. تیرے کو کیا ضرورت تھی بولنے کی، کیا ضرورت تھی تیرے کو بولنے کی؟ اور الٹا ہم ظالم کو توڑنے اور اسے لڑنے کی جگہ مظلوم کو ڈالتے ہیں. آپ کو بتاؤ آقا علیہ السلام کو تسلیم کی ایک حدیث بات ذہن میں رکھی. آقا نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت جو اس قسم کے ظالم ہوں گے لوگ اس سے یا تو اس سے کچھ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اس وجہ سے اس کے سامنے جھکے رہے. ہوتے نا بھائی، ہوتے نا ڈان، ہوتے نا. یا تو یہ کہ یار اپنے نقصان پہنچا دے گا اس لیے کرے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنا اس سے کوئی فائدہ ہے. اس وجہ سے لوگ کیا ہو گئے ظالم کے سامنے بالکل جھکے ہوں. آج سب سے بڑا ظالم سب سے اوپر بیٹھا ہے، سب جھکے ہوئے تو نا. بہرحال اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق دے کہ مظلوم کی مدد کریں. اور بھی باتیں انشاءاللہ سماعت کریں گے، لیکن آپ کے کچھ مسائل بھی سننا ہے، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. نہیں، ایسی چیزوں سے قسم واقع نہیں ہوگی، سمجھے نا؟ بس مطلق قسم کا یا اللہ کی قسم کے کر، سمجھے نا؟ یہ سر پر ہاتھ پہ رکھا کر کے اماں کی قسم، بیوی کی قسم، یہ سب قسموں کا اعتبار نہیں. بس ایک ہی چیز اللہ نے کہا کہ قسم کو اللہ کا نشانہ نہ بناؤ، لہٰذا میں قسمیں نہیں کھانا ہے. بس دیکھیے اگر ماں باپ دونوں لڑ رہے ہیں، سمجھے بات نا، تو بچے کے لیے حکم یہ ہے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. سنیے نا، باپ کا اگرچہ باپ اسے غلط طریقے سے مارا تب بھی ویسا نہیں کہ باپ کے مقابلے میں لڑنا شروع کر دے اور باپ کو دھکا دھکی کر دے. نہیں، سمجھے نا؟ بس یہ ہے کس طرح ہو سکتا ہے دونوں میں صلح کرائے، دونوں میں وہ کرائے. اس کا یہ مطلب بھلے کسی کی غلطی ہو لیکن اس کا ساتھ نہیں دیا جائے، نہ ماں کا نہ باپ کا، کسی کا نہیں. دونوں اس کے لیے عصمت کا باعث ہیں، لہذا ان کے آپس کے معاملات ہیں. لہذا وہ تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو بچوں کے سامنے نہ لڑا جائے، ورنہ اس کا اثر جو ہوتا ہے نا بچوں پر آتا ہے. اگر بیٹی اگر اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیتی ہے نا، سسرال میں جا کے قیامت ہی برپا کرتی ہے. سمجھے نا؟ باپ بیٹا دیکھتا ہے اس کے بھی ساتھ دیکھیے. لہٰذا ہمیں اولا تو بچنا ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی لڑائیاں نہ ہو. ہاں کبھی میاں بیوی نا اتفاقیاں ہو جاتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئے یا ماں باپ پیٹنا شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. جسے غریبی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوٹو ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مساجد کا فوٹو ہے، اس پر ہال وغیرہ چڑھانا کیسا ہے؟ دیکھیے آپ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا گنبد ہے،
آپ علیہ السلام و تسلیم کا حکم ہے آپ فوٹو رکھیں بطور برکت رکھیں، سمجھے نا، بطور برکت رکھیں۔ اب یہ نہ ہو کہ غیروں کی طرح اس میں دھونی دینا شروع کر دیا، اگربتی شروع کر دی، یہ نہیں، بس بطور برکت ہے۔ ایک یاد دیکھتے غریب نواز کی یاد، سمجھے نا، گنبد خضرا دیکھتے مدینے کی گلیاں یاد آتی ہیں، گنبد خضرا دیکھتے آقا کی یاد آتی، یہاں تک تو سب ٹھیک۔ باقی وہاں پر ہار ڈالنا، اگربتی سلگانا، خوشبو لگانا، چلو خوشبو دے کر چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب غیروں کے طریقے، ہمیں نہ اس پر ہار ڈالنا ہے اور نہ ہی وہاں پر کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح مصنوعی بناوٹی کمرے جو ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کتنے کتنے کمرے کیسی کیسی ہوتی، سمجھے نا، ان قبروں پر بھی یا کسی کا چلے پر بھی ہار پھول چڑھانا، چلے پر جا کر منتیں مانگنا، یہ جائز نہیں۔ ہاں مزار والے کا جہاں جسم ہے، صاحب مزار جہاں آرام فرمانا اس کا جسم ہے، آپ وہاں جا کر پھول وغیرہ چڑھائیں، سمجھے نا۔ دیکھیے اگر مزار پہ پھول چڑھا تو اس کا مقصد کبھی آپ نے جانا؟ آپ دیکھیے، آپ جانتے ہیں جسے بات ہے کہ آپ علیہ السلام و تسلیم ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک دبے گبر دو قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمائے دو قبروں پہ عذاب ہو رہا، کس وجہ سے ہو رہا؟ آپ علیہ السلام سے بھی بیان فرمایا، کہا ایک چغلی دانا کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، کہا اس وجہ سے قبر کا عذاب ان دونوں پر ہو رہا۔ آپ علیہ السلام و تسلیم نے ایک فرمایا ایک ٹہنی لاؤ، ایک لکڑی لاؤ، جو گیلی ہو، ہری ہو، گری ہو، لایا آپ علیہ السلام، اس کے دو ٹکڑے، ایک اس پر اور ایک اس پر۔ صحابہ نے اس کے حضور ایسا کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے گی، جس کی وجہ سے اس قبر والے سے عذاب دور ہوتا رہے گا۔ یہی سے فقہائے کرام نے فرمایا کہ قبروں پہ پھول چڑھا دیے، ظاہر سی بات ہے جب تک وہ تسبیحات پڑھتے رہیں گے سوکھیں گے نہیں، اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اگر ایک اللہ کا ولی ہے اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، لہذا ولیوں کی اور مزارات پر صرف ایک چادر کافی ہے، یہ جا کے چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، یہ جو مزاوروں کا دھندا بن چکا نہیں، جائز نہیں، درست نہیں، سمجھے نا۔ آپ کو اگر اتنی چادر چڑھانے کا شوق ہے تو کسی غریب کے سر پر، کسی یتیم کے سر پر جا کے چادر رکھو، اس کو کپڑے دلا دیے بہتر، اعلیٰ طریقہ سے ایک ہی چادر کافی ہے۔ بہرحال تو اگر قبر گھر میں اگر فوٹو لگا کے رکھے، اس سے نہ پھول اگربتی کچھ نہیں کرنا، صرف یاد رکھنے کی یاد آتا ہے، باقی اس کے لیے نہیں ہے غیروں کے طریقے۔ دیکھیے آپ عشاء کے بعد سو گئے، ایک جھپکی لگ گئی، تھوڑا بہت سو لیے، اس کے بعد جب بھی آپ ادا کرنا چاہیں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سمجھے نا، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جب تک بھی چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے سے نہیں، سو کر اٹھنے کے بعد کبھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں سحری کے وقت۔ دیکھیے ایسی چیز جس کا اثر حلق تک نہ پہنچے وہ لگا سکتے ہیں، سمجھے بات نا۔ اب ظاہر سی بات اگر ناک بہت سارے لگ رہے تو اس کے اثرات، اس کی رطوبت حلق تک پہنچتی رہتی ہے، جس سے روزہ جاتا رہے گا، لہٰذا ان سب سے بچنا جس سے حلق تک اس کے مزے، اس کے اثر، وہ ساری چیزیں پہنچتی رہی۔ دیکھیے وہ حکم یہ کہ جمعۃ المبارکہ میں انسان ظاہر سی بات خطبہ شروع ہے اور جگہ بھلے جگہ، لیکن آپ کو فلان کی نہیں جانا، سوری بات نا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو جمعہ میں گردن فلان کراتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ اولا تو حکم یہ ہے کہ جب لوگ آئے نا صفوں سے کندھے سے کندھے ملاتے ہوئے اس طرف سے کھڑے ہوتے چلے، یہ طریقہ ہوتا، لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نفس پرست ہے، جہاں جگہ ملی، جہاں اپنے فیسلٹی، جہاں پنکھا، جہاں کونا، جہاں اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہونا نہیں چاہیے۔ تو وہ حکم خاص طور سے جمعۃ المبارکہ کے لیے، سمجھے بات نا۔ باقی عام نمازوں میں اگر آگے سب میں جگہ ہے تو آپ حالت نماز میں، جیسے میں نے کل بتایا کہ پیروں کو کھسکا کے آگے سب کو پورا کریں، وہ جمعۃ المبارکہ کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیے ماہ رمضان المبارک میں جو وتر کی نماز ہے، جس نے عشاء جماعت سے پڑھی، اس کے لیے حکم یہ کہ جماعت سے پڑھے، لیکن ایسا بندہ ہے کہ وہ سالوں سے تہجد میں اٹھتا ہے، اس کے بعد وتر پڑھتا ہے، اس کے لیے بعض فقہاء نے یہی فرمایا ہے
اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تہجد اس وقت جماعت سے نہ پڑھے، وہ تہجد میں اٹھے اسی وقت وطر کے بعد وطر اس وقت پڑھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ پورے سال تو آپ اسی عشاء کے وقت میں ادا کر لیتے ہیں، جب رمضان ہے آخری وقت میں، تب آپ کے لیے اگر جماعت سے آپ عشاء کی نماز پڑھی ہے تو افضل آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ وطر کی بھی نماز جماعت سے ہی ادا کریں۔ دیکھیے تکبر کی چھوٹی سے چھوٹی بھی تعریف یہ کہ اپنے آپ کو بڑا جاننا اور کسی کو حقیر کرنا، سمجھے نا؟ ہر انسان کو اپنے سے بڑا جاننا، آپ کے اندر کوئی الگ خوبی ہے، اس کے اندر الگ کوئی خوبی، سمجھے نا؟ ان میں کوئی خوبی الگ ہے تو یہ نہیں، سب سے بڑے اپنے آپ کو جتنا کم سمجھو یہی سب سے اچھی بات، سمجھے نا؟ اپنے آپ، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے، سمجھے نا؟ لہٰذا اپنے آپ کو اپنے سب سے زیادہ حقیر ہی جاننا چاہیے۔ دیکھیے بزرگوں نے اور حدیث پاک کا غالباً مفہوم یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو برائی کرے اسے بھول جاؤ، سمجھے نا؟ اسے بھول جاؤ، نیکی بھی اگر کسی کے ساتھ تو اسے بھی بھول جاؤ، سمجھے نا؟ چونکہ نیکی کا بدلہ اللہ سے لینا، اور قرآن پاک میں تو بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو بندہ کسی کے ساتھ کچھ احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ لہذا کوئی بھی کام کرنا ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، ورنہ اس میں بہت سخت وعیدیں ہیں، چونکہ دنیا کے اندر اگر آپ نے اس کو احسان جتلا کے تو سارا بدلہ ختم ہو گیا، آخرت میں آپ کا کوئی بدلہ نہیں۔ آپ جتنی پے کر چکا ہے کیونکہ اس کا وہ مالک پوری طرح بن چکا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنا پڑے گی۔ جس کے پاس جو جتنا مالک ہے، جب وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اس کو کس کا اتنا مالک ہے جتنا اس کے ہینڈ میں آ چکا ہے اس کی زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی۔ بھائی میرے قبضے میں بھی پیسہ نہیں ہے نا، جس وقت میں زکوٰۃ سال پورا گزر رہا ہے اس وقت جتنے مال کا میں مالک اس کی زکوٰۃ نکالوں گا نا۔ ابھی آپ نے میرے کو دیا ہی نہیں تو کیسے اس کو میں مالک بنا؟ مالک بننے کے بعد ہی زکوٰۃ۔ ہاں تو 2 لاکھ کی آپ کو زکوٰۃ دینا رہے گا، اگر اور بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کا سال گزر گیا ہے تب مولا نہیں، اور یہ نہ کہ ابھی پیسہ تھے ابھی 2 لاکھ ہے تبھی نکالنا نہیں۔ جب آپ پہلے سے بات دیکھیے، آپ آج کی تاریخ میں اگر مالک نصاب ہیں، یعنی آپ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے یا اس کی رقم کے آپ مالک ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اگر ہاں تو مالک اس کو نکالنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا، ہاں جتنا اس کے ہینڈ میں آ چکا جتنے کا مالک اسے نکالنا پڑے گا۔ کیا بولے؟ دیکھیے اگر آپ نے قرض کسی سے لیا ہے تو پھر وہ آپ کی ملکیت کیا ہو؟ جس چیز کے آپ مالک ہیں اسی کی زکوٰۃ دو۔ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو آپ قرضہ لے تو آپ مالک کہاں ہوں گے؟ اس کی آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں، جس کے مالک ہیں اسی کی زکوٰۃ دیں۔ مکان لیا اس کا مکان مالک کو بننا پڑے گا، جس کا دیکھیے مکان مالک کا چونکہ وہ مال نہیں، وہ مالک نہیں، وہ امین ہے۔ مان لو آپ کا گھر ہے اور میں نے 5 لاکھ ڈپوزٹ پہ رکھا، ٹھیک ہے، جی 5 لاکھ آپ کو بطور امانت میں نے دیا ہے، سنیے بطور امانت دیا ہے، یہ اور بات اس کی صورت نکال، ورنہ امانت میں اگر استعمال کریں گے تو جائز نہیں ہوگا، اس کی علماء نے فقہاء نے صورت نکالی، تو آپ اس کے مالک ہیں، امین بنے، اس وقت آپ اس کے مالک نہیں بن گئے، چونکہ جو مکان رکھ رہا ہے وہ اس کا مالک ہے، خالی کرائے گا 5 لاکھ کون ملے گا؟ جو رکھ رہا وہی نا، لہذا جو مکان رکھا ہے 5 لاکھ ڈپوزٹ پر یہ اس کی زکوٰۃ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔